کتھا بال نہیں اللہ اکبر اللہ بلال صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خیریت ہے یہ سب ٹھیک ہے جی السلام علیکم سرکار ٹھیک سوال میں لو فوٹو میں بلال بھائی ماشاء اللہ ویڈیو بنایا آؤ بھائی صاحب ہلو سر بھائی صاحب اے میری سر یہ ایگزام ہو رہا ہوتا چلو gimana magas matangkap टेबल नहीं चाहो शायद से भी क्लास में टेबल चाहो ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم جزاك الله
جڑے نوجوان ہیں یا بزرگ استاد ہیں جڑے پہلے کوئی تھاں کھڑے ہیں میری عمر دے انہوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا تے جڑے دوست مہمان ہیں انہوں کا بھی شکریہ ادا کرنا. سکول 1983 تو ان دی بنیاد اساں رکھی ہے تے ہن تک بھی تھوڑے سامنے خدمت کرنے پہ دھرتی ایک ماں ہوندی ہے میں کو ای سکول نال اپنی اولاد کو نہیں زیادہ محبت رات دی اتھائیں تھوڑے سامنے چوکیدارہ کرنا تے سکول دی ہر چیز دی نگرانی کرنا. الحمدللہ اج تک کوئی نفع نقصان نہیں کیا مطلب محنت کرنے ہیں. تے باقی میں اپنے استادیں کو اپیل کرے ساں میرے طرفوں کہیں کو اونچ نیچ کوئی گال نہیں ہوئے اللہ واسطے معاف کرے کوئی پتہ جانی تے سارے دوستوں کی مہربانی ہے ساکوں ای قابل بنانا دعوت دیتی ہیں مہربانی. الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ آج دی ساڈی یہ تقریب پرسعید استاد محترم جناب عبدالستار نوازی صاحب دے واسطے منعقد کی گئی ہے. میں انہیں کو ای موقع دے اتے مبارکباد دینا اور انہیں دے نال ہی ساڈے بھائی محمد ہاشم صاحب انہیں دے واسطے بھی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے کیونکہ انہیں دی ریٹائرمنٹ ہے دسمبر دے اندر انہیں واسطے چھٹیاں تھیاں پن 13 جنوری کو بلکہ 14 جنوری کو نوازی صاحب دی ریٹائرمنٹ ہے اور انہیں دے بعد ہاشم صاحب دی ریٹائرمنٹ ہے. انہیں واسطے اساں یہ تقریب دا اہتمام کیتے تاکہ ساڈا ایک آخری جڑا ہے سلسلہ وہ کئی اچھے الفاظ دے نال یا اچھی ایک یادگار دے نال منایا ہوئی. نواز صاحب دی بڑی مہربانی ہے کہ انہیں ساڈی یہ دعوت کو قبول کیتے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ ایک مسلمان دے بے مسلمان دے ہوتے 6 حقوق ہیں جنہیں جو یہ بھی ہے کہ اگر ایک مسلمان بے کو دعوت کریں دے تو انہیں دعوت قبول کریں. نوازی صاحب نے ساری یہ دعوت قبول کی ہے اور ہاشم صاحب بھی میں انہیں دا مشکور ہاں کہ انہیں نے ساکوں خدمت دا موقع دیتے. سارے سکول دے اندر کافی لمبا عرصہ گزارے ساڈے دے نال رہ گئے سکول دی خدمت کیتی نے پتہ نہیں کتنا شاگرد ہوسن جڑے انہیں تو فائد یاب تھے اور ایک سلسلہ شاگردیں علاوہ جاری رہندے. ساڈے کٹھے بھی انہیں نے لمبا عرصہ گزارے تقریباً 18 سال تا میرے نال گزارے نے اور این تو پہلے بھی ای تھا میرے خیال تقریباً 35-32 سال دے قریب. اور ہاشم صاحب
انہوں نے تقریباً 40-42 سال کے قریب عرصہ گزارے اس سکول کے اندر. انہوں نے ایک ایسا خدمات ہیں جنہیں جو کافی لمبے عرصے تک یاد رکھے ہوئے سن. تو انہیں واسطے اسے پروگرام کیتے سے انہیں دی مہربانی ہے کہ ساڈا انہوں نے یہ دعوت نامہ قبول کیتے. اچھا بھی این لمبے عرصے دے دوران انسان دے نال کوئی اونچ نیچ تھی ویندی ہے, کوئی تلخ کلامیاں تھی وینجن, کوئی کو صرف ذاتی رنجش نہیں ہوندی, کئی وجہ تو کوئی تھی ویندے. اس واسطے اساں پورے سٹاف انہیں کول معذرت خواہ ہے کہ ساری وجہ تو کسی قسم دی انہیں دی دل آزاری تھی ہوئے ان لمبے چوڑے عرصے دے اندر, یا میرے کول بھی یا میرے سٹاف دے کہیں ممبر کول کوئی تلخ کلامی, کوئی گستاخی کوئی تھی وجہ, کیونکہ کٹھے رہن دے نال تھی ویندے ہوندے انسان دے کول اونچ نیچ. اساں میں اپنی طرفوں بھی اور اپنے پورے سٹاف دی طرفوں بھی معذرت خواہ ہاں اور امید کریں کہ وہ سکوں معاف کر دے سکیں. اور شاگرد بھی چونکہ ہن استاد جڑے شاگردیں دے نال بھی تھوڑا بہت رنجش کر گھندے, لیکن مقصد صدا دیونا نہیں ہوندا, دل آزاری کرنا نہیں ہوندا, بلکہ بالیں دی اچھائی اور بھلائی واسطے ہوندے. تساں بھی شاگرد ہی وے تے استادیں دی این گال کو جڑا ہے تساں نہ ہی یاد رکھی سو دوہرے سو, کیونکہ استاد کے انتقام دی خاطر نہیں مرے ہوندے بالیں کو, بلکہ بالیں دی اچھائی دی خاطر جڑا ہے ایک رہنے ہوندے. ٹھیک ہے, نوازی صاحب کو بھی گزارش کرے سوں کہ وہ بھی تو کو معاف کر دے سن, شفقت دا اظہار فرمے سن, کیونکہ استاد ہوندے بھی شفیق ہیں اور استاد ہوندے بھی والدین دے مقام دے ہوتے ہوندے. استادیں کو کہیں نہ رنجش کہنی ہوندی اور کیونکہ اپنے بال ہونے. میں آخر دے اندر پورے سٹاف دا اور خاص طور دے تقریب کو منعقد کرنے والے حضرات, خاص طور دے شاہ صاحب دا, شاہد صاحب اور جعفر صاحب دا ممنوع, انہوں نے بہترین طریقے دے انتظام کیتے. عربی ٹیچر کا کیا تعلق ہے؟ ضلع لیول تک میرے اب جو موجودہ اساتذہ کرام بیٹھے انہیں بھی پتہ ہے, اس بات کا تو پتہ ہے کہ اسمبلی بھی میرے ذمہ تھی, میں کراتا تھا, اور سپورٹس کے لیے بھی جلال پور سے لے کر ضلع لیول تک میں نے گیمیں کھلائی ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں نے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے میں نے اس سکول کی خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ میری خدمت کو بھی قبول کرے. میں اب آپ جملہ سٹاف کا بھی بہت مشکور ہوں, اور یہ ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم, بعض بدگمانی گناہ ہے. اب چونکہ اور سرکار نے بھی فرمایا ظن المومنین خیرا, مومنوں کو چاہیے کہ وہ اچھا گمان کریں, اچھا گمان کریں, بدگمانی نہ کریں. بدگمانی گناہ ہوتی ہے, اچھا گمان کرنا یہ مومنین کا شیوا ہے. تمہارا جتنا عرصہ میرا یہاں گزرا ہے سکول میں, الحمدللہ میں نے کبھی کوئی 2 نمبری نہیں کی اور صدق کے دل سے خدمت کی ہے. میرے ہیڈ ماسٹر, ہاں کچھ ہیڈ ماسٹر صاحبان تھے جن کے ساتھ میری کچھ کل کلام ہوئی تھی, مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, وہ اس دار فانی میں اب نہیں ہیں, وہ چلے گئے ہیں. تو وہ صرف اور صرف کچھ بدگمانی کی وجہ سے ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ میں بھی صدق کے دل سے انہیں معاف کر رہا ہوں, خدا کرے کہ انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا. اب جو موجودہ ہے میرے سٹاف ممبران, میں ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں, کیونکہ میری زندگی کا آدھا حصہ اس سکول میں گزر چکا ہے, جو میں زندگی حاصل کر چکا ہوں. آگے آنے والے وقت میں تو ایک لمحے کا بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بہرحال اگر کسی کے ساتھ میری کچھ تلخ کلامی ہوتی رہتی ہیں, لیکن اب نہیں ہے, کچھ کسی کے ساتھ نہیں ہے.
मेरा दिल साफ है, मुझे उम्मीद है कि मेरे पूरे स्टाफ मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। किसी के दिल में दुख नहीं होगा, अगर किसी के दिल में हो भी सही तो खुदारा मुझे माफ़ कर देना। बिलखुसूस मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब, क्योंकि आप इंचार्ज हैं, हेड मास्टर साहब हैं, तो कुछ कोताहियाँ होती रहती थी। आप भी उस वक़्त भी आप हमें नसीहत करते थे। तो बहरहाल आज क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद तो इस स्कूल से मेरा ताल्लुक़, ये छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों के बाद एक आध दिन होगा बस, तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं खुदारा आपसे माजरत करता हूँ अगर आपके दिल में कोई मेरी तरफ से कोई रंजिश पहुँचे, क्योंकि इंतज़ामिया जो सरबराह होता है उसे पता होता है क्या करना है, क्या करना होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते थे क्योंकि आपका फ़र्ज़ था। हम अपने फ़राइज़ में कुछ कोताही करते थे जिसकी वजह से आप नाराज़ होते थे। तो आज के बाद ये रंजिश ख़त्म कर देना, मुझे खुदारा माफ़ कर देना। बाकी जुमला स्टाफ से भी मैं माजरत करता हूँ अगर कोई साल बाकी मेरे अजीज़ तलबा, मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ और नसीहत करता था, आज के बाद ये मेरा सिलसिला आपसे ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हें यही तबलीग करता था, इंसान के माथे पे नहीं लिखा हुआ था। इंसान की पहचान होती है 3 चीज़ों से, वही मैं आज भी दोहरा रहा हूँ, बाद बच्चों को याद होगी। इंसान की पहचान होती है 3 चीज़ों से, किरदार से, गुफ्तार से, रफ्तार से। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ होता, उसके किरदार से पता लगता है कि ये क्या पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, बाशऊर है या बेशऊर है, या रफ्तार से पता लगता है या गुफ्तार से पता लगता है, या कि 3 चीज़ें हैं। ये अपनी 3 चीज़ संभाल के रखा करो। आने वाले वक्त में भी मैं हमेशा आपको ये तबलीग करता था, बड़ों का अदब करो, छोटों पर रहम करो। ये हमें आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। ये आपके निसाब में भी हदीस है, इस्लामियात में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी उम्मत में नहीं है जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, हमारे छोटों पर रहम नहीं करता। रहम इंसान की सिफत, अल्लाह ताला की सिफत है, लेकिन ये रहम अल्लाह ताला ने इंसान में भी ये सिफत रखी है, रहम की। रहम करना, शफकत करना, छोटे पर रहम करना और बड़ों का अदब करना, अदब मलहूज रखना। अगर अब जो मौजूदा तलामज़ा है, मेरे शागिर्द हैं, अगर चूँकि ये तो मैंने पहले भी कह दिया था, जब से मार नहीं प्यार के बोर्ड लगे हमने वो हथियार डाल दिए हैं। जो साबका हथियार थे जिसके साथ हम तलबा की इस्लाह करते, मारते हैं उस्ताद इस्लाह के लिए। उस्ताद की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होती किसी से। उस्ताद को शागिर्द इतना प्यारे होते हैं जितने अपनी औलाद प्यारी होते हैं, ये यकीनी बात है। मेरा सादा कराम भी बैठे हैं पुली का हज़रात। शागिर्द असातिज़ा को अपनी औलाद की तरह होते हैं। अल उस्तादो कल वालिद व तलमीज़ो कल इब्नान। उस्ताद वालिद की तरह होता है, शागिर्द बेटों की तरह होते हैं। तो हम आपको अपने बेटों की तरह समझते रहे हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी के दिल में कोई हो, कोई रंजिश कि उस्ताद नवाजी ने हमें गलत सज़ा दी थी, तो मैं खुदारा माज़रत का हूँ। ये अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ, अगर किसी के दिल में रंजिश हो, इंसान अगर नाराज़ हो तो अल्लाह भी नाराज़ होता है। दिल में रंजिश हो तो माफ़ कर देना। चूँकि पहले भी मैं आपको कहता रहा हूँ कि चंद दिनों का मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। कुछ निसाब जो कि जनाब मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब ने हुक्म दिया था, अपने जाने से पहले ये निसाब पूरी क्लासों के ख़त्म कर देना। कोशिश मैंने की है। मिडल की तो क्लासेस की है, वो निसाब ख़त्म हो चुका है। नौम और दौम का कुछ रह गया है। अगर अल्लाह ताला तो करम फरमाया, ये वादा नहीं करता, मैं कोशिश करूँगा। रफ़ीक साहब से पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि वक्तन फ़वक्तन मैं टाइम निकालूँगा। जो आपका निसाब रह गया, ये लाज़मी नहीं है कि अब मेरा स्कूल से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। वक्तन फ़वक्तन अखलाक की तौर पर ये ज़िम्मेदारी तो मुझ पर आयद नहीं होगी, आज के बाद ख़त्म हो जाएगी। अखलाक की इनाम मोहब्बत भाईचारे को सबूत करीते माला अखलाक की हर भाई मेरा अदा कीजिए। फरमा माला से सारे मेरे मोहब्बत पैदा फरमा। अपनी कुरान है
بعد چرہن والے اس طرح سے مولا انہاں دے صحابت جنت تک اللہ نے بہت میرا فرمایا دل جمی دے نال پڑھاون توفیق عطا صحیح معنی اپنے سر انجام دیون توفیق عطا مولا کریمہ ساڈے سربراہ ادارہ محمد رفیق صاحب مولا انہاں کو اپنے سٹاف میں رحم کرن دی توفیق دے سٹاف کو انہاں دا ادب کرن الہی تو آسا کوئی مشکلات پہلے محمد علیہ السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میں سیکڑی عرض کرے سان جو 8 جنوری کو یہ بندہ ہے نا چیز ول تھوڑے سکول نویں آرڈر گھنٹے آنا پہ تے خوش ہوں